عذر گناہ از قلم بشریٰ الیاس ایپیسوڈ 6۔ بہت تھا خوف جس کا پھر وہی قصہ نکل آیا، میرے دکھ سے کسی آواز کا رشتہ نکل آیا۔ شام عصر کا وقت تھا لیکن ایسا لگتا تھا مغرب ہو گئی ہے۔ شام سرمئی سی تھی، سرد ہوائیں چل رہی تھیں، آفتاب نے بادلوں کا لحاف لیے رکھا تھا۔ وہ ہاسٹل آئی تو کومل پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ اسے وہ پہلے ہی بول آئی تھی کہ جیزا سے مل کر وہ خود ہی ہاسٹل چلی جائے گی۔ اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کومل ساتھ نہیں آئے گی۔ درگا سے مل کر وہ اور اداس ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر آمنہ کی یاد آتی تھی۔ وہ سالم کی طرح نہیں تھی، گھر سے دور رہ کر انجوائے کر لیتی۔ گھر سے یہ دوری اس کے لیے فکر فردہ بن رہی تھی۔ وہ ہاسٹل کے باہر گیٹ کے قریب کھڑی تھی، گووند کو کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ مضطرب تھی، آنکھوں میں کرب تھا۔ کبھی اسے یہ موسم بہت پسند تھا۔ سالم اور وہ ہمیشہ ایسے موسم میں گھر کی چھت پر ہوتے تھے۔ بارش کا انتظار کرتے ہوئے موبائل کی رنگ پر وہ حال میں واپس آئی۔ موبائل اسکرین پر ہرے دائرے کو کھینچتے ہی اس نے کان سے لگایا اور کچھ نہ بولی۔ شائستگی سے سلام کیا گیا۔ اذہان نے دل میں جواب دیا تھا۔ دوسری بار وہ اس کی آواز کال پر سن رہی تھی اور اس کا ذہن پھر اسے الجھا رہا تھا کہہ کر کے وہ یہ آواز پہلے بھی سن چکی تھی۔ ہاسٹل کے باہر کیا کر رہی ہو؟ سوال پر اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ وہ درخت کے نیچے کھڑا تھا، دائیں ہاتھ میں فون تھا جو کان سے لگا تھا اور بائیں ہاتھ میں بند کیا ہوا وہی چھاتا تھا جو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ چھاتے کے کروک ہینڈل پر ہاتھ رکھے فرل چھاتے کی اوپری نوک پر چھاتے کو کھڑا کر رکھا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے؟ اور ہم صبح ہی ملے تھے۔ سڑک پر کھڑے وہ آنکھیں سکڑ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، ملال تھا، درمیان میں اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ سوچتا تو ہوں کہ نہ آؤں، پھر میرا وعدہ کھینچ لاتا ہے، اس لیے میں وعدے نہیں کرتا۔ تم باہر کیا کر رہی ہو؟ اس کا سوال ہنوز برقرار تھا۔ گووند کو ہاسٹل کے باہر کیمرہ لگانے کا کہا تھا، وہی چیک کرنے آئی ہوں کہ کام ہوا یا نہیں۔ اب وہ مڑ کر گووند کو دیکھ رہی تھی جس کی ازار کی طرف پشت تھی اور اس تک ازار کی باتیں نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنے کی عادت تھی۔ کیمرہ کیوں؟ میل باکس میں واسو صاحب کا خط جو تھا، پہلی بار آیا ہے تو دوسری بار بھی ضرور آئے گا۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، کیونکہ تم جو ساتھ ہو۔ اس کی طنزیہ ہنسی، وہ اچھے سے سن سکتا تھا۔ آج جیسن سے ملی تھی؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر وہ خود ہی مخاطب ہوئی۔ باکس میں ہارٹ شیپ کا پینڈنٹ تھا جس میں انیشلز JH لکھے ہیں۔ جیسن کے خیال سے وہ ہانیہ کے لور عاشق نے اسے دیا ہے۔ وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہا ہے جس کا نام J سے شروع ہوتا ہے۔ حیرت ہے وہ ماننے کو تیار نہیں کہ J سے جیسن بھی ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیا تم جانتے ہو ہانیہ کے لور؟ وٹ ربش! ہانیہ کا کوئی لور نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے JH کون ہو سکتا ہے؟ لور کے نام پر اسے غصہ آیا۔ اسے ہانیہ کے ساتھ کسی کا نام سننا پسند نہیں تھا۔ میں تو جیسن اور ہانیہ ہی سمجھ رہی تھی، لیکن جیسن میری بات سے متفق نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہانیہ نے خود خریدا ہو، اسے سرپرائز دینا چاہتی ہوں، مگر جیسن کا کہنا ہے ایسا ہوتا تو وہ جیزا یا ہانیہ کو ضرور بتاتی۔ اب کئی دفعہ ہم ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جس کا علم ہمارے قریبی لوگوں کو بھی نہیں ہوتا۔ مسکول ازار گووند کے پکارنے پر اسے چپ لگی۔ تمہارے نام کا خط ہے۔ لیٹر باکس سے ویسے ہی سفید رنگ کے لفافے کو گووند نے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ مس ڈیٹیکٹیو، لیٹر میں جو بھی ہے مجھے ضرور انفارم کرنا۔ اس نے کال متقع کر دی۔ عشق تو مانگتا ہے عمروں کا خراج، ایک دستک سے بھلا کون سا در کھلتا ہے۔ شہر کی دوسری طرف NGO گرین پیس اپنے مخصوص انداز میں گونج رہا تھا۔ عورتوں کا ہجوم اپنے کام کرنے میں مصروف تھا۔ بعض نوجوان لڑکیاں زمین پر پڑے پوسٹرز پر جھکی کچھ بنا رہی تھیں۔ وہ ایک الگ تھلگ آفس نما کمرے میں بیٹھا کب سے آمنہ بیگم کا منتظر تھا۔ آخرکار وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مس آمنہ کہاں ہیں؟ کمرے سے باہر نکل کر اس نے ایک عورت کو روک کر پوچھا۔ وہ شاید آفس سے سیدھا یہاں آیا تھا، سوٹ میں ملبوس، تھکا ہارا۔ وہ وہاں، عورت نے اشارے سے بتایا۔ عمار کفیل اس طرف چل کر آگے آیا۔ سامنے ہی آمنہ اسے نظر آئیں۔ مجھے اور کتنی دیر آپ کا انتظار کرنا ہوگا؟ سلام کے بعد اس نے ان سے کہا۔ وہ NGO کے کام میں مصروف تھیں۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھی تو وہ بھی ساتھ چلنے لگا۔ آپ مجھے کیوں اگنور کر رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ میں جانتی ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو۔ عورتیں کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھیں اور آمنہ انہیں رک رک کر ہدایت دیتی چل رہی تھی۔ ابراہیم صاحب کا NGO گرین پیس تھا۔ اب اس کی بھاگ دوڑ آمنہ بیگم کے ہاتھ میں تھی، جس میں ہر عمر کی عورت تھیں جو کرافٹ، سلائی کڑھائی جیسے کام انجام دیتی تھیں۔ بعض لڑکیاں اسکول کالج بھی جاتی تھیں اور چند جاب کرتی تھیں۔ آپ جانتی ہیں تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟
ایمی میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ اس کی طرف رخ کیا۔ ایک بار ازار سے پوچھ لیجیے، میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ اس نے التجا کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اسے خوش رکھو گے، لیکن تمہاری شادی اس سے نہیں ہو سکتی۔ آخر کیوں؟ بس۔ آمنہ نے دایاں ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کیا۔ بحث نہیں چاہتی میں۔ میم یہ درست ہے نا؟ ایک لڑکی پوسٹر لے کر آمنہ کے سامنے آئی۔ ہاں بالکل درست ہے۔ یہ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ کینڈل مارچ۔ کیا؟ اس لڑکی کے لیے؟ آپ ان سب کو مصیبت میں ڈال رہی ہیں۔ عمار ایسا ہی تھا، احساس کرنے والا۔ اسے ان سب کی فکر ہوئی۔ اس نے حیرت سے آمنہ کو دیکھا۔ جب تک اس لڑکی کو انصاف نہیں مل جاتا ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم کوکین کے جنگل میں جا رہے ہیں، انہوں نے ایک عزم سے کہا۔ آنٹی آپ یہ صحیح نہیں کر رہی۔ آپ کو پہلے بھی واسو کی وارننگ ملی ہے، تو میں اس کی دھمکی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ ان کی آنکھوں میں کہیں بھی خوف نہیں تھا۔ وہ خوبصورت تھی، اپنی عمر سے کم لگتی، سفید پجامے پر لمبی سی سفید قمیض پہنی تھی، سیاہ چادر چہرے کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ سارم انہی کی طرح تھا، لیکن ازار ان سے مختلف تھی۔ وہ ازار کی ماں کم بہن زیادہ لگتی تھی۔ آیا کیا اس دھمکی کے بارے میں ازار کو معلوم ہے؟ خبردار اگر جو تم نے اس سے کچھ بھی کہا ہو تو۔ جاؤ تم یہاں سے۔ تمہارے اور ازار کے رشتے کی بات میں کفیل صاحب سے کر چکی ہوں۔ وہ آفس جانے کے لیے مڑی۔ میں ازار سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات پر ان کے قدم تھم گئے۔ اور ازار بھی؟ نہیں، انہوں نے مڑ کر فوراً سے کہا۔ ان کی آنکھوں کے خوف کو دیکھ عمار کے قدم ڈگمگائے۔ نہ وہ کسی سے محبت کر سکتی ہے اور نہ ہی شادی۔ آخر کیوں؟ یہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ اس کی زندگی سے ایسے کیوں کھیل رہی ہیں؟ آپ لوگ اسے چاہتے کیا ہیں؟ کیا وہ ساری زندگی ایسے گزار دے؟ آزاد کیوں نہیں کر دیتے اسے؟ اس کی آنکھوں میں ملال تھا، کچھ کھو دینے کا۔ میں اب کوئی بحث نہیں چاہتی، موضوع ختم ہوا۔ ولید، آخر میں انہوں نے این جی او کے گارڈ کو آواز دی تاکہ وہ عمار کو باہر نکال سکے۔ چلیے سر۔ وہ مؤدب انداز میں اس کے قریب کھڑا ہوا۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ اسے محبت کرنے کا حق ہے، اپنے ہمسفر کا انتخاب کرنے کا حق ہے۔ این جی او میں عورتوں کو اپنے حقوق دلانے کا وعدہ کرتی ہیں، آپ اپنی ہی بیٹی سے حقوق کیسے چھین سکتی ہیں؟ اب ولید اسے پکڑ کر گیٹ کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی، عورتوں کا ہجوم بڑھ رہا تھا۔ اڑے چھوڑو اسے۔ ایک بزرگ عورت ولید کے قریب آ کر ٹھہری۔ ولید نے عمار کا بازو چھوڑ دیا۔ تم مجھے سمجھدار لگتے ہو، عورت نے کہا اور پھر لب بھینچ لیے، پلکیں جھپکائیں۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عمار نے انہیں غور سے دیکھا۔ آمنہ آفس میں جا چکی تھی۔ میڈم کو سمجھاؤ، عورت نے سرگوشی میں کہا، لیکن سب سن رہے تھے۔ میڈم، میم، مس، ایسے الفاظ صرف وہاں آمنہ کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ واسو سب کو مار ڈالے گا۔ عورت پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس درخت پر لاش ہے۔ عورت نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ عمار درخت کو دیکھنے لگا۔ وہ عورت ہنس رہی تھی۔ وہ اکثر خاموش رہا کرتی تھی، بہت کم بات کرتی تھی، اور جب بھی کسی سے بولتی یہی الفاظ ہوتے تھے، اور پھر ہنستے ہنستے رو دیتی، پھر وہی خاموشی کی چادر اوڑھ لیتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ۔ عورتیں اسے سننے کے لیے بےتاب رہتی، لیکن وہ بات نہیں کرتی تھی، اور جب بھی بولتی اس کے گرد ایسے ہی ہجوم جمع ہو جاتا۔ چلیں سر، ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، ولید نے اس سے کہا جو اس کی بات کا یقین کر رہا تھا۔ اس نے عورت کو ہمدردی سے دیکھا۔ عمار کسی کو ایسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کیا اس کا دل موم کا تھا جو ہر کسی کے لیے پگھل جاتا تھا؟ اس نے تکلیف سے آنکھیں مینچ لیں۔ تم نے بھی کوئی گناہ کیا ہے تو تمہیں بھی سزا ملے گی، عورت بول کر پھر اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ وہ کمرے میں آئی تو کومل فون پر کسی سے بحث کر رہی تھی۔ اپنے سنگل بیڈ پر بیٹھ کر اس نے لفافہ کھولا۔ لو بات کرو۔ کومل اٹھ کر اس تک آئی، موبائل کو ازار کے سامنے کیا۔ کون ہے؟ اس نے لفافہ بیڈ پر رکھ کر کومل کو دیکھا۔ رامو کاکا، پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے، کہتا ہے صرف تمہیں ہی بتائے گا اپنی تتلی کو۔ تتلی؟ ازار نے اسے دیکھا، پھر موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ ہاں، اس کی کرش۔ کومل پھر سے اسٹڈی میز کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ ہیلو، مجھے آپ کے نمبر پر فون لگانا صحیح نہیں لگا، اس لیے میں نے کومڑی دیدی کو فون کیا۔ آپ برا نہ ماننا جی، اس نے تہمید باندھی۔ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے جی، وہ شرما رہا تھا۔ ویری گڈ رامو۔ اس کا نام راکیش ہے، اور دوسرا کون جی؟ ازار نے اس کے اہم خانہ سوال پر آنکھیں مینچ لیں۔ دوسرا شخص رامو، جو تم سے وہ سرخ گلاب ہمیشہ خریدتا ہے، اس نے تحمل سے کہا۔ جی وہ کچھ دن سے نہیں آیا، اور چند روز سے اسے وہ گلاب بھی نہیں ملے تھے۔ یہ راکیش ہمیشہ شام میں آتا ہے، میں نے اس سے پوچھا۔ وہ یہ پھول اپنی بیوی کے لیے لے جاتا ہے۔ تم مجھے اس کے آنے کا وقت بتاؤ۔ تمہارے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ اس کا موبائل میز پر رکھ کر ازار نے کومل سے پوچھا۔ ہاں، اس بیگ میں ہے، لے لو۔ بیگ کی طرف اشارہ کر کے وہ پھر اسٹڈی کرنے لگی۔ ازار نے بیگ سے لیپ ٹاپ نکال کر بیڈ پر رکھا اور اسے آن کیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کومل اٹھ کر اس تک آئی، شاید اب اس کے نوٹس بن چکی تھی۔ یہ پین ڈرائیو چیک کرنا تھا۔ لفافے سے نکلا پین ڈرائیو اس نے ہوا میں اچھالا۔ لیپ ٹاپ سٹارٹ کر کے اس نے پین ڈرائیو لگائی۔ یہ تو جزا اور عادل ہے، کومل نے دیکھا۔
اس میں ایک فولڈر تھا جس میں صرف ایک ہی ویڈیو تھی جو لیپ ٹاپ اسکرین پر چل رہی تھی۔ ویڈیو میں کچھ خاص تو تھا نہیں۔ اسے بند کر کے اذہان نے لیپ ٹاپ اسے واپس کر دیا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ کومل نے اسے خوف سے دیکھا۔ واسو نے، اسے جواب دے کر وہ خط کھولنے لگی۔ کومل اس کے بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھی تاکہ وہ بھی پڑھ سکے۔ جزا کفیل تمہاری دوست ہے یقیناً۔ میرے کچھ اصول ہیں، میں بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ اگر تم باز نہیں آئی تو مجھے اس میں تبدیلی کرنی ہوگی۔ بیوقوف بزدل لڑکی، جزا میرا درخت دیکھنے آئی تھی۔ اسے کیا پتا وہ درخت اس کی موت بن جائے۔ جس نے گناہ کیا اس کو سزا ملے گی۔ واسو اس نے تمہیں دھمکی دی ہے؟ کومل نے تعجب سے دیکھا۔ پہلی بار نہیں ہے یہ۔ اس انکشاف پر کومل حیرت میں پڑ گئی تھی۔ ایک قاتل کی تنبیہ کو وہ ہلکا لے رہی تھی۔ کیوں؟ اسی پل موبائل کی رنگ ہوئی۔ ان نون کالنگ۔ ہیلو۔ اس نے خط کے ساتھ ایک پین ڈرائیو بھی بھیجا ہے جس میں جزا اور عادل اس کے درخت کے قریب کھڑے ہیں۔ اس کا جواب سنے بغیر اس نے ایک ہی سانس میں کہا، مس ڈیٹیکٹو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، تم پہلے ریلیکس ہو جاؤ۔ ہیکر کا نرم و گرم سا لہجہ سن کر اسے وقت طور پر راحت ہوئی تھی۔ تم اس ویڈیو کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ وہ خوف زدہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا۔ مجھے خوف آ رہا ہے جزا کا سوچ کر۔ اگر جزا کچھ ہو گیا تو اس کا الزام ڈاکٹر کفیل اسی پر لگائیں گے۔ وہ جانتی تھی جس بات کا انہیں ڈر تھا وہ اسے یہ دیکھ کر انہی کی یاد دلا رہا تھا۔ اگر تم جزا کو یہ بتاؤ گی تو وہ خوف زدہ ہو جائے گی۔ اس نے تحمل سے کہا، ہانیہ کو ڈھونڈنے میں تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا اور ہانیہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تمہاری دنیا میں؟ ہانیہ کے لیے میں سب کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ وہ آہستہ سے چیخی تھی جیسے چیخنا اس کی عادت کا حصہ نہیں تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ تم ڈر کے پیچھے ہو جاؤ۔ وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں جزا کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتی، لیکن مجھے تمہاری بھی فکر ہے۔ یہ سب تو عام ہے۔ کیا تم نے گھر سے نکلنے سے پہلے نہیں سوچا تھا کہ ایسے کام کے لیے جب تم نکلو گی تو وہ تمہارے اپنوں سے تمہیں ڈرائے گا، تمہیں خوف زدہ کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہیکر کی بات اسے تماچے کی طرح لگی تھی۔ وہ بیوقوف تو نہیں تھی کہ اس بات کا اندازہ پہلے نہ لگایا ہو۔ پھر اسے کس بات کا ڈر تھا؟ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اسے خاموش جان کر وہ پھر بولا، میری بات مانو۔ ازار نے غصے سے فون منتقل کر دیا۔ وہ ہیکر صحیح بول رہا ہے ازار۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ کومل اس کی سب باتیں سن چکی تھی۔ واسو ہمیں ڈرانا چاہتا ہے تاکہ ہم اسے نہ ڈھونڈیں۔ کومل ہیکر کی بات سے متفق تھی۔ ازار نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کا دماغ منجمد ہو گیا تھا۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ موسم باراں کی نم شام میں جزا جم کے باہر کھڑی اس شیشے کی خوبصورت عمارت کو دیکھ رہی تھی جس کے 3 فلور تھے اور شیشے کی دیواروں سے کثرت کی مختلف مشینز دکھائی دیتی تھی۔ زینے سے اوپر جاتے تو دوسرے فلور پر اس کا ریسیپشن ایریا تھا جس پر ایک فٹ خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی جو بے وجہ سب سے مسکراتی۔ اس کے پیچھے دیوار پر کلب فٹنس ایڈکشن لکھا تھا۔ لڑکی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اسے جم جوائن کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن امار نے بتایا تھا جے کے کنگ یہیں آتا تھا۔ اب جاب تو اسے مل نہیں سکتی تھی لیکن یہاں تو وہ اس کا دیدار کر سکتی تھی نا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں جے کے کنگ کا ٹائم کون سا ہے؟ وہ فارم فل کر رہی تھی اور اسے وہی وقت چاہیے تھا جس وقت وہ یہاں آتا تھا۔ لڑکی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ سوری میم، ہم دوسرے فٹنس انتھوسیسٹ کی انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ وہ بول کر دوسری طرف مڑی۔ جزا نے کچھ دیر سوچا، اگر مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کب آتا تو میں یہاں آ کر کیا کروں گی؟ اس نے فارم کو پڑھے کیا اور جانے کے لیے رخ دروازے کی طرف پھیرا۔ میم، لڑکی نے اسے پکارا۔ مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ آنکھوں سے کہا، آپ نے انفارمیشن ادھوری فل کی ہے اور ایڈوانس پہ۔ بہن، مجھے جوائن نہیں کرنا، اس نے اترے ہوئے منہ سے کہا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ جے کے کنگ میرے آئیڈیل ہیں، میں خاص ان کے لیے یہاں آئی تھی۔ اگر انہیں دیکھ ہی نہیں سکتی تو جوائن کرنے کا کیا فائدہ؟ میم، آپ اپنے لیے جوائن کریں، رہنے دو، میں تقریریں سننے نہیں آئی۔ اس کی بات کے درمیان ہی اس نے بیزاری سے کہا۔ لڑکی نے لب بھینچ لیا جیسے غصے کو پیا ہو، لیکن وہ اس کو ایسے نہیں جانے دے سکتی تھی، اس کے کام کا حصہ تھا۔ میم، یہاں ہر روز 10 میں سے 6 لوگ جے کے کنگ کے لیے آتے ہیں اور وہ سب جوائن کرتے ہیں تاکہ کوئی وقت ہی انہیں جے کے کنگ کی جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ آپ بہت عجیب ہیں، ان کا 3rd فلور ہے اور انہیں اپنے ٹائم میں یہاں زیادہ رش نہیں چاہیے ہوتا۔ اب اگر ہم ان 10 میں سے 6 لوگوں کو ان کے وقت میں آنے دیں گے تو یہ جم فل ہو جائے گا، جو ہمیں اوپر سے بھی آرڈر نہیں ہے۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ ان 6 لوگوں کو جے کے کنگ کے وقت میں رکھو؟ بس مجھے ایڈ کر دو، سب کو ڈیلیٹ کر دو۔ جزا نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا تھا۔
اس نے منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھا، پھر اس کے فون پر کچھ لکھا۔ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتی تھی، مگر جزا کی بات کچھ اور تھی، اور وہ جزا کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ جزا یہاں آنے والے افراد میں کچھ زیادہ مختلف تھی اور اسے بحث نہیں کرنی تھی۔ میں نے اس پر وہ ٹائم لکھ دیا ہے، آپ فل کر کے پے کر دیں۔ اس نے ہار مان لی تھی۔ جزا کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ بکھری۔ مطلب اب اسے جے کے کنگ کا دیدار روز نصیب ہوگا۔ بہت خوب۔ رفتگاہ میں جہاں کے ہم بھی ہیں، ساتھ ان کارواں کے ہم بھی ہیں۔ اگلے دن اسے جزا کے ساتھ کتب خانہ جانا تھا تاکہ وہ باسو کی کہانی پڑھ سکے۔ چونکہ عادل جزا کے ساتھ تھا تو وہ دونوں کو لائبریری ڈراپ کرنے چلا آیا۔ یہ عادل کی ایک کھلی جیپ تھی۔ عادل کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جزا بیٹھی تھی۔ پورا راستہ وہ دونوں کسی اسائنمنٹ پر بات کرتے رہے تھے۔ ازار پیچھے خاموشی سے باہر کا حرکت کرتا منظر دیکھتی رہی۔ اسے ویسے بھی زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ جب بھی وہ دونوں میں سے کوئی اس سے سوال کرتا وہ ہوں ہاں میں جواب دے دیتی۔ یہ لو آ گئی لائبریری۔ ازار نے عمارت کو دیکھا۔ وہ شہر کی سب سے بڑی لائبریری تھی، شہر کی مصروف سی شاہراہ کے کنارے بنی۔ تم دونوں اندر جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ ازار اور جزا لائبریری کے شیشے اور لکڑی سے بنے ایک بڑے سے دروازے سے اندر داخل ہوئی، جس دروازے کو دیکھ کر لگتا تھا ایک قلعے کا دروازہ ہو۔ ازار پہلی بار یہاں آئی تھی، اب تک صرف نام سنا تھا۔ سامنے ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں دائیں بائیں جانب سے لکڑی کا زینہ تھا جو اوپر جا کر ایک بالکنی سے ملتا تھا۔ بالکنی پر بڑے حرفوں میں لکھا تھا "دی لائبریری آف ہیونز پاتھ"۔ اس کی دیواروں پر ڈیجیٹل تصاویر لگی تھیں۔ ازار کو کتابوں کا شوق تھا۔ اسے یہاں آ کر ایک عجیب سی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ اسے یہاں آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہاں چہل پہل تو ہمیشہ کی طرح تھی، لیکن خاموشی والی۔ کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ازار کی طرح تفتیش کرنے نہیں آئے تھے، اس لیے اپنی کتابوں کو خاموشی سے لیتے اور کوئی چلا جاتا اور کوئی وہاں پڑھنے بیٹھ جاتا۔ یہ کوکین کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ جزا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا جو وہ پہلے سے جانتی تھی۔ آؤ، جزا نے اسے راستہ بتایا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جزا ایک شیلف کے قریب آ کر رکی تو اسے بھی رکنا پڑا۔ اس نے ایک سفید رنگ کی شیلف کے اندر رکھی سنگل کتاب کو دیکھا۔ ازار نے بھی اس سمت میں دیکھا۔ وہ ایک ہی سفید رنگ کی بڑی سی کتاب تھی جس پر واسو کا مخصوص نشان بنا تھا اور ساتھ ہی کوکین کے شہر کے نقشے کی تصویر بنی تھی۔ بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا "دی سٹی آف واسو"۔ وہ کتاب کو ایسے رکھا ہوا تھا جیسے کوئی قیمتی کتاب ہو اور شیلف کے شیشے پر خطرے کا نشان بنا تھا۔ اس کو پڑھنے کے لیے بھی اجازت چاہیے، گھر ہم لے جا سکتے نہیں۔ ایسا کیوں؟ ازار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کہتے ہیں جو ساتھ یہ بک لے جاتے ہیں نہ بک واپس آتی ہے نہ پڑھنے والا۔ یہ وائٹ شیلف اسی سے فل تھا۔ یہاں بس ایک ہی بک رہ گئی ہے، اس لیے لائبریرین اجازت نہیں دیتی۔ اگر اس بک کے پڑھنے سے اتنا خطرہ ہے تو اسے لکھا کیوں گیا؟ اور یہ لوگ اسے یہاں رکھتے کیوں ہیں؟ شش شش۔ عادل نے اسے خاموشی کا اشارہ کیا۔ دھیما بولو مدام، اگر لائبریرین نے سن لیا تو کتاب نہیں ملے گی۔ اچھا، اجازت لے لو میں یہیں پڑھ لوں۔ تم بھی جزا کی طرح سپر نیچرل پاور پر یقین رکھتی ہو؟ عادل نے اس کی طرف تھوڑا جھک کر کہا تو لائبریری کی خاموشی میں خلل نہ ہوا۔ نہیں، اس نے فوراً کہا۔ عادل جزا کو دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ جزا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اگر اسائنمنٹ کی بات نہ ہوتی تو ابھی جزا "دی سٹی آف واسو" کتاب اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی۔ جزا فوراً اجازت لے آئی۔ ازار اس وزنی سی کتاب کو نکال کر ایک کارنر والے میز کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں بھی ساتھ تھے۔ وہ میز کے مقابل والی کرسی پر بیٹھی تھی جہاں سے لائبریرین جینی صاف دکھائی دیتی تھی۔ تم آرام سے اپنا ٹائم ویسٹ کرو، میں چلا۔ عادل کی بات پر اس نے رفیع میں سر ہلایا۔ میں بھی ساتھ آ رہی ہوں، پارکنگ لاٹ میں ویٹ کرو، 2 منٹ میں آئی۔ جزا نے عادل سے کہا۔ مطلب پورا آدھا گھنٹہ؟ عادل نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ ازار نے اپنی ہنسی دبائی۔ کیا مطلب؟ جزا کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمہارے 2 منٹ کا مطلب؟ کہنے کے ساتھ ہی وہ باہر نکل گیا۔ جزا مٹھیاں بھینچ کے رہ گئی۔ پھر اسائنمنٹ یاد آیا تھا۔ اوہ خدایا! اس نے اوپر دیکھ کر کہا۔ مجھے صبر دیں۔ کس بات کا؟ ازار کتاب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو جھیلنے کا؟ اشارہ عادل کی طرف تھا۔ اگر اس کی اسائنمنٹ کی کاپی نہ کرنی ہوتی تو اس کا جواب دیتی میں۔ تو کاپی کرنی کیوں ہے؟ اپنا اسائنمنٹ تم خود بنا لو، ازار نے مشورہ دیا۔ بہن میں تمہاری طرح جینیس نہیں ہوں جو کالج کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی نپٹاؤں۔ جزا نے واسو کی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا دباغ ہوتا تو اس چشمہ ٹو آدی کے پیچھے نہ پڑی ہوتی۔ ازار نے اسے مایوسی سے دیکھا جو اس کے مقابل میں کھڑی تھی۔ تو عادل کے علاوہ بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ سب سے اچھا اسائنمنٹ بناتا ہے، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ کومل ٹاپر ہے، اس کے نوٹس اور اسائنمنٹس بیسٹ ہوتی ہیں۔ کومل کے نام پر جزا کے منہ میں کڑواہٹ بڑھ گئی۔ عادل دوست ہے، جزا نے سر جھکایا۔ اوہ، فرینڈز ود بینیفٹس؟ خیر، خیال کرنا، کومل کے ساتھ بھی تم نے یہی کیا تھا۔
کہیں عادل بھی دوستی نہ توڑ دیں۔ اپنی ہنسی کو چھپاتے ہوئے اس نے کہا، تم مجھے ایسی سمجھتی ہو؟ جزا کو دکھ ہوا۔ بالکل نہیں، یہ تو کومل سوچتی ہے تمہارے بارے میں۔ ہاں پتہ ہے مجھے، ویسے وہ میرے بارے میں کیا کیا بولتی ہے؟ جزا کو تجسس ہوا۔ تم یہ اس سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ کہتے ہی اس نے اپنا موبائل نکالا اور کومل کا نمبر اوپر ہی تھا۔ نہیں، جزا نے اس کا فون جھپٹا۔ رہنے دو، مجھے نہیں جاننا۔ جزا جانتی تھی عذار کبھی کچھ نہیں بتائے گی۔ اوکے، اس نے کندھے اچکار اپنے موبائل کے لیے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ اب میں پڑھ لوں؟ جزا اب تک اس کے سر پر کھڑی تھی۔ کیا تمہیں بھی پڑھنی ہے؟ نہیں، میں 48 مرتبہ پڑھ چکی ہوں۔ کیا واقعی؟ عذار نے مصنوعی حیرت دکھائی۔ بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی کی۔ ہاں، وہ خوش ہوئی جیسے داد چاہی ہو۔ تو ایک ہی مرتبہ اچھے سے سمجھ لیتی، اتنی مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عذار کا حیرت ابھی سے سمجھ آیا تھا۔ ایک اس کا یہ دماغ، یا خدا، جسے خوبصورتی دیتا ہے اسے عقل کیوں نہیں دیتا؟ جزا نے پھر اوپر دیکھا تھا۔ شکوہ کرنا اچھی بات نہیں۔ عذار اس کی شکل پڑھ کے بولی، میں نے کب تم سے شکایت کی ہے؟ مجھ سے چاہے کر لو، میں خدا کے سامنے شکوہ کا بولی ہوں، اچھی بات نہیں ہے۔ اب وہ پھر کتاب پڑھ چکی۔ ایک ساری عقل اسی کو ملی تھی۔ کیسے یہ چہرے پڑھ لیتی ہے؟ مجھ پر ریسرچ بعد میں کرنا، عادل بھائی ویٹ کر رہے، جا کر اسے غلط ثابت کرو۔ اب آدھا گھنٹہ مکمل ہونے میں 7 منٹ باقی ہیں۔ اس نے اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں جا رہی ہوں۔ الوداعی کلمات کہنے کے ساتھ ہی وہ باہر چلی گئی۔ میرا تعقب کرنے تک تو ٹھیک ہے، لیکن میری ذاتی باتیں سننا ٹھیک نہیں۔ جزا کی جاتے ہی عذار نے مڑے بغیر کہا۔ اس کی پشت طرف دوسری کرسی رکھی تھی جو لمبے میز کے ساتھ لگی تھی، جس پر وہ بیٹھا صرف کتاب پڑھنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ عذار ایک چھوٹے مربع شیپ کی میز کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ ایسے بیٹھے تھے کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے اور اس کے مقابل کی ایک کرسی کھینچ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو جوڑے ٹھوڑی تلے رکھے وہ اسے شوق آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی دامے غم سے نکل سکوں کہ دوامے عشق میں ڈھل سکوں، کبھی لڑکھڑا کے سنبھل سکوں، ذرا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، تیرے پاس آیا ہوں دور سے، مجھے دیکھنے دے قریب سے، مجھے اپنے رخ سے جدا نہ کر، میرے چشمے نم کو زکات دے، تیرے سامنے تجھے مل سکوں، کبھی خود کو خود سے ملا سکوں، کوئی ایسا لمحہ نصیب کر، کوئی ایسی وصل کی رات دے۔ ہیکر کو پوری طرح سے نظر انداز کر کے وہ اس عظیم کتاب خانے پر غور سے مشاہدہ کر رہی تھی، جس کی کتابیں سلیقے سے شیلف پہ رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر ستائش تھی۔ نگاہ جینی پر آ کر ٹھہری۔ ہیلو مس جینی، ایک شخص نے جینی کو مخاطب کیا۔ وہ اسی کی عمر کا لگتا تھا، بال پورے سفید ہو چکے تھے، چہرے پر جھریاں تھیں۔ مجھے یہ بک چاہیے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ اس نے برٹشی انداز میں کہا۔ اوہ مسٹر فرنینڈس، پلیز کم۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ دونوں بک شیلف کی طرف بڑھے۔ عذار فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور لابی میں جا کر جینی کی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ جیسے وہ انتظار میں تھی، رجسٹرڈ نیم چیک کیا۔ ٹی والے کالم میں دی سٹی آف واسو پڑھنے والوں کے نام کھول کر اس نے اپنے موبائل سے چند ہی تصاویریں نکالی تھی کہ جینی کو آتا دے کر وہ پھر اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ یہ کیا تھا؟ ہیکر اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا، اس کی حرکت کو درج کرتے ہوئے۔ اب اس کے چہرے پر سکون تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیا اب بھی ناراض ہو؟ اس نے عذار کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو میں تم سے ناراض رہوں، اور یہ جو بھی تھا کسی کو بتانا نہیں۔ پہلی بات پر یہاں اسے دکھ ہوا تھا، دوسری بات پر وہ ہنس پڑا۔ یہ صحیح نہیں، یہاں سرویلنس کیمرے لگے ہیں۔ اس نے کیمروں کی طرف اشارہ کیا۔ جو تم کرتے ہو اس سے تو بہتر ہی ہے، ہیکنگ بھی اللیگل ہے۔ اور تم کیوں ہو یہاں؟ کیا کام کے ہیکر اگر کیمرے بلاک نہیں کر سکتے، ویسے کون سے پروگرامز استعمال کرتے ہو؟ اس نے منہ بنایا۔ کم از کم کچھ کرنے سے پہلے مجھے بتا دیا کرو۔ کوشش کروں گی بتا دوں۔ اب بھی یہ کوشش کرے گی، مطلب حد ہے، وہ صرف سوچ کر رہ گیا۔ اب پروگرامز بتاؤ۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ مختلف پروگرامز اور آپریٹنگ سسٹمز کا ایک کمبینیشن ہے، ٹاسک اور ٹارگٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زیادہ تر پروگرام مفت میں دستیاب ہیں اور در حقیقت سیکیورٹی کے مسائل کو تلاش کرنے کے لیے ہیں، جیسے کین انیبل ایئر کرافٹ وائر شارٹ کولی لنکس وغیرہ۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے جتایا۔ ایسے ہی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ جزا اور عادل کے چہرے کو دیکھ، یہ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم نے انہیں وہ ویڈیو نہیں بتائی۔ بتانا میرا مقصد نہیں تھا، مجھے ان کی فکر ہے مس ڈیٹیکٹو۔ وہ اس پر جھکا۔ عذار نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن کرسی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں، لیکن وہ گری نہیں۔ کرسی اسی حالت میں ہوا میں معلق تھی۔ ہیکر نے اس کی کرسی کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے دل کے کونے میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔
کچھ کرنے سے پہلے خود کا خیال رکھا کرو، تمہارا محفوظ رہنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ کرسی سیدھی کرتے ہی وہ پھر اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ شرم سے سرخ ہوتے رخسار چھپا کے وہ کتاب کی طرف جھکی۔ سیاہ جیکٹ کی جیب سے اس نے طے کیا ہوا صفحہ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ اسان نے اسے دیکھا۔ یہ ہاسٹل سے غائب ہوئی لڑکیوں کے نام ہیں۔ اس نے صفحے کو کھولا اور نام پڑھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس میں ان لڑکیوں کے نام بھی تھے جو ہاسٹل میں ریگنگ کرتی تھیں۔ انہی سے اس نے ازین اور اس کے روم میٹ کو بچایا تھا اور وہ ہاسٹل میں مشہور ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہیکر کے سوال پر اس نے صرف اس بات میں سر لیا۔ مجھے اور بھی کچھ چاہیے، بولو۔ ہانیہ کے تمام فرینڈز کی ڈیٹیل، تمہاری بھی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ تمہیں مجھے دیکھنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ اب وہ کتاب پر پہلے صفحے پر بنے بازو کے ماسک کو دیکھ رہی تھی۔ ایک نقاب پوش مقابل میں موجود تھا اور دوسرا کتاب کے پہلے صفحے پر۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ وہ کتاب کا پہلا صفحہ پلٹا کر پڑھنے لگی۔ جھوٹ! کیا تم مجھے ہینڈسم نہیں سمجھتی؟ اس کے سوال پر اذان نے لبوں کو او کی شیپ میں سکڑ کر اسے دیکھا۔ اگر میں ہاں کہوں گی تو تم مجھے بھی اپنے جیسا بنا دو گے، یا نہ کہوں گی تو مار ڈالو گے؟ جاپانی مووی سے متاثر ہو؟ اذان نے مسکرا کر کہا۔ ہیکر کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ جزا کو لیجنڈز کی سٹوریز پڑھنے کا بے حد شوق ہے۔ اشارہ واسو کی کتاب کی طرف تھا۔ اس نے تمام لیجنڈز کی سٹوری پڑھی ہے یا دیکھی ہے۔ وہ ریسرچ کرتی رہتی ہے۔ جب بھی مووی ہارر ہوتی ہے وہ مجھے ساتھ رکھتی ہے تاکہ ڈر نہ لگے، لیکن مووی اس کو دیکھنی ہی ہے۔ میں نے جب وہ مووی دیکھی تھی کربڈ دا سلٹ ماؤنٹڈ وومن، جس میں ایک خوبصورت عورت کو لیجنڈ بتایا گیا تھا، وہ ایسے ہی سوال کرتی ہے، آئی ایم بیوٹیفل۔ کوچیسک اونا سے جزا کافی متاثر ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک خوبصورت لیجنڈ تھی، مگر اس کی ایک بلیک سائڈ تھی۔ وہ ہمیشہ چہرے پر ماسک پہنتی تھی کیونکہ اس کا چہرہ یہاں سے یہاں تک، اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرے پر نشان بنائے، ایک کان سے دوسرے کان تک کٹا ہوا تھا کیونکہ اسے اس کے شوہر نے مار دیا تھا۔ وہ کوئی زندہ انسان نہیں تھی، ایک سپرٹ تھی۔ ہیکر کا کہکہ بلند ہوا تو لائبریری کے تمام لوگوں کی نگاہ اس طرف اٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سوری کیا۔ دیکھا، یہ سب بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ تم کیا کچیسا کی اونا سمجھ رہی تھی؟ بھائی یقین کرو میں ایک ہینڈسم ہیکر ہوں، تم کہیں فدا نہ ہو جاؤ اس لیے چہرہ نہیں دکھاتا۔ اذان نے آنکھیں گھمائی۔ میں لیجنڈ کی بات کر رہی تھی۔ اس نے کتاب پر واسو کا ماسک والا صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ تمہاری نہیں۔ ہیکر نے واسو کے ماسک کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ ایک سپرٹ ہے؟ نہیں، یہ تو بک بول رہی ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ بک نہیں پڑھی؟ اذان کو حیرانی ہوئی۔ اگر نہیں پڑھی تھی تو اب تک وہ کس پر ریسرچ کر رہا تھا؟ نہیں، میں ایسے کسی لیجنڈ پر یقین نہیں رکھتا۔ اس نے کتاب کو اذان کے سامنے کیا۔ یقین تو وہ بھی نہیں کرتی تھی، لیکن کچھ تو تھا جو اسے عجیب لگ رہا تھا، جیسے کسی بھوت پر یقین کرنا اور اس بھوت کا زندہ انسانوں کو اغوا کرنا ماننا، یہ اس کے لیے ناممکن الوقوع تھا۔